یہ جائیں گے، آپ کو ہمارا کام کرنا ہے، اور کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو قادیانیوں کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ صحافی نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، آخر اس جمیل فاروقی کو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کر دیں گے، یعنی کہ پاکستانی مدرسوں کی نگرانی اقوام متحدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو مفتی عزیز الرحمان ہے، اس کی جو گندی ایک غلط ویڈیو، سیکسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ میرا خدشات ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پورا آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے جو صحافی نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، اس کا میں پورا بایو ڈاٹا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کون ہے، اس کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں، کن کے ساتھ اس کے رابطے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ کیا میرے جو خدشات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پورا کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ میں مفتی عزیز الرحمان کہ یعنی کہ سپورٹ میں آ گیا ہوں، میں اس کے حق میں بول رہا ہوں، تو ہرگز یہ غلط بات ہے۔ آلریڈی عزیز الرحمان کے خلاف میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا ہے کہ چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، سب نے کہا ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ ان سے بڑھ کے میں نے 2 قدم آگے گیا ہوں۔ میں تو اتنے تک کہا ہے کہ بھائی اس کے جس مسلک سے یہ تعلق رکھتا ہے، اس کی پوری جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اس مسلک کے والوں میں یہ زیادہ ایسی حرکات پائی جاتی ہے، وہ لنک میں آپ دوں گا، اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں مفتی عزیز الرحمان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، میں علماء اکرام کو سپورٹ کرتا ہوں اور مدارس کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، اور علماء اکرام کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر ٹی وی ٹاک شو میں، یوٹیوبروں میں علماء اکرام کو بنیاد بنا کر، اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر جو مدارس ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی رہی ہیں۔ حالانکہ لاسٹ ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایسی ویڈیو ہر ادارے میں موجود ہیں، ججوں کی ہیں، وکیلوں کی ہیں، سیاستدانوں کی ہیں، پولیس افیسروں کے ہیں، سب کے ہیں، لیکن اس کے اوپر آواز نہیں۔ ایون کہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ ایسی ہیں، ہاسٹلوں میں ایسی ویڈیو بہت بنائی جاتی ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں ایسی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بنیاد اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا اعتراض میرا یہ ہے۔ تو دوستو، جس لڑکے نے، جس یوٹیوبر نے یا صحافی نے، وہ صحافی بھی ہے، یوٹیوب بھی اپنا چینل چلاتا ہے، جس نے یہ سب سے پہلے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، اس سٹوری آنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ دوستو، وہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو سناتا ہوں کہ وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی ہاں، سب سے پہلے میں نے یہ ویڈیو وائرل کی، اور وہ ہے جمیل فاروقی حرف راز پروگرام جو اوریہ مقبول جان کے ساتھ کرتے تھے قادیانیوں کے خلاف۔ سب لوگوں کو معلوم ہے آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، وہ بند ہو چکا ہے۔ تو وہ جمیل فاروقی کیا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ویڈیو دیکھو، پھر میں آپ لوگوں کو جمیل فاروقی کے جتنے قادیانیوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں، جتنے قادیانیوں کے ساتھ اس کے رابطے ہوئے ہیں، اس کی اپنی ویڈیو ہیں، ایک کینیڈا کا چینل ہے، ان لوگوں نے جمیل فاروقی کو بلیک میل کیا، اور جمیل فاروقی نے ان کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے تھے، وہ اس ویڈیو کے آگے جا کے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قادیانی کس حد تک پاکستان میں یعنی کہ سازشوں میں ملوث ہیں، تو پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھو جس میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ ویڈیو بریک کی کی جانب سے آ بھی چکے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اب اس کا نام ہے صابر شاہ، صحیح، اور اس اسٹوڈنٹ نے ہمیں میرے سورسز کے ذریعے مجھ تک وہ ویڈیو پہنچائی، اور اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے ساتھ پہنچائی کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اور میرے ساتھ زیادتی بارہا ہوتی رہی ہے، اور تقریباً کوئی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ بھئی سب سے پہلے میں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ پہلی تو بات ہے کہ قاسم شاہ نے اس سے رابطہ کیوں کیا؟ دوسری بات ہے کہ وہ بچہ نہیں ہے، 23-24 سال کا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سے اوپر دبکایا گیا۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل بکواس ہے، کوئی دبکایا نہیں گیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کرایا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی ایک سازش کے تحت بھیجا گیا ہے، لیکن میں یہ کنفرم نہیں کہتا ہوں، آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس نے اس سے رابطہ کیوں کیا؟ چلو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، بائی دی وے ہو سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔
تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سب سے پہلے ویڈیو وائرل اس نے کی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس جمیل فاروقی کے اوپر کہ یہ ہے کون۔ یہ تو آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اور یہ مقبول جان کے ساتھ حرف راز پروگرام میں میزبانی کرتے تھے، اور یہ اکثر ان کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ قادیانیوں کے خلاف ہوتا تھا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اوریہ مقبول جان قادیانیوں کی نظر تھی ان کے اوپر۔ اوریہ مقبول جان تو ان کے میزانی کے شکنجے میں قادیانیوں میں نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کا ایک ٹی وی چینل ہے کینیڈا میں، ان لوگوں نے کیا کیا کہ خفیہ طور پہ جو جمیل فاروقی ہے اس سے رابطہ کیا ہے۔ وہ پورا ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کاپی رائٹ اور کچھ ایشو آ جاتے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا یہ بتا دوں اور وہ ویڈیو کلپ، اچھا سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر اس کے آگے ہم بات کریں۔ کینیڈا سے ایک صاحب تھے جو وہاں کے ایک بہت معروف ٹیلی ویژن چینل کو اون کرتے ہیں، مالک ہیں اس کے، انہوں نے مجھے فیس بک پہ پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ اب یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ جو پرسنل لائف ہوتی ہے نا، پرسنل لائف بندہ اتنی جلدی کسی سے ٹیلی فون پر پہلی کال کے اوپر شیئر نہیں کرتا، اور میں نے ان کو نہیں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جو ہے آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں کینیڈا میں۔ ناظرین، اس میں جمیل فاروقی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کینیڈا کے ایک چینل نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے بہت بڑی آفر دی، مجھے کہا کہ آپ کو چینل میں پارٹنرشپ دیں گے، آپ کو ایک اسپیشل فلائٹ کے ذریعے ہم آپ کو پاکستان لے کے آئیں گے، جائیں گے، آپ کو ہمارا کام کرنا ہے، اور کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو قادیانیوں کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ آخر اس جمیل فاروقی کو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں خود بتا رہا ہے کہ بھائی اس چینل نے مجھ سے رابطہ کیا؟ وہ چینل کے جس نے رابطہ کیا وہ بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتا ہوں کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ اس چینل نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے یہ آفر کیا، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، میں نے ان کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ سب سے پہلے جب میں یہ جمیل فاروقی کی یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے جمیل فاروقی بہت اچھا لگا، کیونکہ اس کو میں ایک سکرین میں دیکھتا تھا حرف راز پروگرام میں، تو یار یہ ایک سچا مسلمان ہے، یہ تو قادیانیوں کے خلاف ایسے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو بعد میں جب مجھے معلوم پڑا، میں نے اس کے اوپر کام کیا، سرچ کیا، تو معلوم پڑا کہ اس جمیل فاروقی کی یہ ویڈیو جو بنا رہا ہے، اس سے پہلے آلریڈی جمیل فاروقی کی آڈیو کال جو قادیانی اس چینل کے ساتھ ہوئی تھی وہ لیک ہو چکی تھی، وہ وائرل ہو چکی تھی۔ تو جب اس جمیل فاروقی کو معلوم پڑا کہ یار میں نے تو ان کو اپنا ہمدرد بنایا تھا، میں تو ان قادیانی چینل کو اپنا دوست سمجھایا تھا، وہ تو میرے ہمدرد تھے، مجھ سے باتیں پوچھ رہے تھے، مجھ سے کئی راز کی باتیں پوچھیں، لیکن اصل میں تو وہ چال چل رہے تھے، انہوں نے تو مجھے بلیک میل کرنا تھا۔ تو پھر اس نے اپنے صفائی میں یہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے جو اس نے قادیانی کے ساتھ اس نے باتیں کی ہیں، پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو میرے خدشات تھے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے۔ آپ وہ ویڈیو بھی سنو کہ جو کینیڈین چینل کے رپورٹر کے ساتھ اس نے باتیں کی ہیں، وہ آڈیو کالز۔ کتنا آپ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ مجھ پہ؟ ہاں یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ مجھ پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں آپ سے کال پہ بات کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو کچھ معلومات دینے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگی، کیونکہ آپ چترول کرنے میں ماسٹر ہیں۔ تھا کہ آپ بڑے اس کے ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے رہتے اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، میری مجبوری تھی، میری نوکری ہے۔ میں سمجھ گیا، میں بعد میں سمجھ گیا تھا، مجھے ایک دوست نے کہتا وہ تو یار اینکر ہے، ان کی تو مجبوری ہے، وہ تو ہماری مجبوری ہے جی۔ میں جس اس سے گزرا ہوں کرب سے، میں چاہوں گا کہ یار میری نوکری، میری 5 لاکھ کی نوکری میں ایسے چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، ایک بندے کی صرف اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے۔ ایک آپ میرے سے پرومس کریں گے، یو ول ناٹ یوز مائی نیم، کہ آپ کو انفارمیشن کس نے دی ہے؟ نہیں۔ ناظرین، اس پوری ویڈیو میں جمیل فاروقی ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں تو 5 لاکھ کا ملازم تھا، میری تو مجبوری تھی اور یہ مقبول کے ساتھ بیٹھنے کی، اور یہ مقبول کو لڑکیوں کا شوق ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کو قادیانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سب کی عزت کرتا ہوں، میں ایک ماڈریٹ مسلمان ہوں، میں کلبوں میں بھی جاتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، مجھے سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ایون اس ویڈیو کال میں اتنے تک ہو گیا کہ وہ قادیانی رپورٹر اس کو کہتا ہے کہ جمیل میں آپ کے اوپر کتنا بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تو آگے یہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کال کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں ٹیلی فون پہ ہوں، اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ تو وہ جمیل فاروقی مکمل قادیانیوں کے حق میں، ان کے سپورٹر میں اوریہ مقبول جان کے خلاف کیا کیا بکواس کیا ہے کہ یہ لڑکیوں کا شوق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک
قادیانی کو اچھا سمجھتا ہوں، قادیانی بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ساتھ قادیانیوں کی بولی بولنا شروع کر دیا تھا اس نے. یہ سب کچھ قادیانیوں کی، آپ پورا ویڈیو کلپ دیکھیں گے تو اس میں سب کچھ یہ قادیانیوں کی زبان، یعنی کہ اس نے ایسے اور یہ مقبول جان اور اسلام کے خلاف، علماء کرام کے خلاف اس نے ایسی باتیں کی کہ یقین کر میں حیران ہو گیا. تو ناظرین، قادیانیوں کا کیا وجہ تھی کہ حرف راز پروگرام کے میزبان کو، کیونکہ جو مہمان تھا اور یہ مقبول جان وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، ہاں اس کے اندر کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو سکرین میں آ کے بولتا تھا اس کے جو تیر تھے وہ ان کے دل میں چبھتے تھے. جب وہ قابو نہیں کر سکے تو انہوں نے میزبان کو قابو کیا، اور اس نے ایسا زہر اگلنا شروع کیا کہ بھئی میری تو مجبوری تھی، میں تو 5 لاکھ کا ملازم تھا، میں تو اپنی تنخواہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں تو چینل کی طرف سے مجبور تھا، اس کے ہاں کے ساتھ ہاں ملانا چاہتا تھا، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب آپ لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے. اور یہی جمیل فاروقی ہے جس نے سب سے پہلے یہ ویڈیو وائرل کی. ہاں یہ بات میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ عزیز الرحمان کے ساتھ میں ایسے یعنی کہ جو لوگ ویسے بول دیتے ہیں، یعنی کہ یار اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، یقین مانو کہ میں اس ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے زیادہ اس آدمی کے ساتھ سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے علماء اکرام اور مدارس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور مدارس کے اوپر کیا افیکٹ پڑتے ہیں، کیا ریئیکشن آتا ہے یورپی یونین کی طرف سے، پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے. وہ ویڈیو دیکھو علی محمود خان کی، کہ جب اپوزیشن میں کہا، اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ علی محمود آپ لوگوں نے مدارس کیوں بند کیے، تو اس نے کیا جواب دیا، وہ ویڈیو دیکھو. وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ مدارس وزارت داخلہ نے خود بند نہیں کیے، اقوام متحدہ نے ان پر پابندی لگائی. جیسے جیسے مدارس کلیئر ہوں گے وہ کھل جائیں گے. حکومت خود مدارس کے نظام کو سپورٹ کرتی ہے. ناظرین یہ وجہ ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہے کہ علی محمد کیا کہتا ہے کہ بھئی ہم نے مدرسے بند نہیں کیے، وہ تو اقوام متحدہ نے کیے، جب وہ کلیئر کر دے گا تو ہم اوپن کر دیں گے. یعنی کہ پاکستانی مدرسوں کی نگرانی اقوام متحدہ کرے گی، UN نہیں کرے گی. سب سے بڑا میرا اعتراض یہ ہے، مجھے مفتی عزیز الرحمان سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ اس کے مسلک سے تعلق ہے، نہ اس کے مدرسے سے تعلق ہے. ہاں مجھے جو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ایسی ایک ویڈیو کو، ایسے ایک شخصیت کے انڈیویجول فیل کو بنیاد بنا کر مدرسوں کے اوپر، مسجد کے اوپر، علماء اکرام کے خلاف بکواس کرنا، ان کے خلاف ایکشن لینا. لیکن یہی کام دوسرے اداروں میں سریعام ہو رہے ہیں، لیکن وہ پبلک نہیں ہوتے، وہ اس کے اوپر میڈیا اتنا ڈسکس نہیں کرتا ہے، اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جو مسجد مدرسے میں ایسا فیل ہو جاتا ہے تو اس کو یعنی کہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو ناظرین آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جمیل فاروقی اس سازش میں مکمل طور پہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں. یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دی. آپ لوگ کے فیڈ بیکس کا میں انتظار رہے گا، اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.